سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ کسی بھی انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کتاب کو جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں موجود کلام جو ہے وہ سچا ہے، اور وہ ہر اس شے سے جو اس دنیا میں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اٹل ہے، اور وہ باتیں جو ہیں اس میں لکھی ہوئی وہ سچی ہیں۔ اصل میں جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں، اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ آج سائنس نے جو اتنی ترقی کی ہے اور اس قدر انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں، اور لوگ سائنس کو اس قدر تسلیم کر چکے ہیں کہ سائنس کی ہر بات کو جو ہے ہم سچ مانتے ہیں، اور سب لوگ اس پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ چیز جس پر ایک انسانی دماغ نے کام کیا ہے، یعنی اس پر ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور پھر وہ سامنے ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں یونیورس کی، تو اس کے بارے میں بھی جو لوگ سائنسدان تھے انہوں نے ریسرچ کی۔ اب یہ سب کام تو ان لوگوں نے کیے اور بتا دیا کہ ہماری زمین کیسے بنی ہے، سیارے کیسے گھوم رہے ہیں، سورج گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا، اور بھی بہت ساری چیزیں یونیورس کے بارے میں کہ بگ بینگ کیا ہے، پھر جو ہے زمین ہماری یونیورس جو ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ان لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے اور دیکھا اور پھر انہوں نے بتایا، لیکن وہ بھی انسان تھے۔ اب مین بات یہ کہ وہ انسان تھے، اب ہم نے ان کی بات پر یقین تو کر لیا کہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے سائنس کو معیار بنا کر خدا تعالیٰ کے کلام کو ماپنا چاہا، اور آج میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر ان کے نزدیک کوئی بھی کتاب جس کو وہ مانتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کلام خدا کو سائنس کے معیار پر پرکھ کیوں رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ کلام خدا اٹل ہے، سائنس تو آج آ رہی ہے، کچھ سال ہو گئے، اب سائنس جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک انسانی دماغ کی بدولت۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلمات اور اس کے کلام کو جو آپ لوگ سچا مانتے ہو، سائنس کے معیار پر پرکھنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ اس کتاب کی توہین نہیں؟ کیونکہ وہ کتاب جب آپ کے نزدیک سب کچھ اور سچی ہے، تو سائنس کیا چیز ہے کہ آپ اسے اس کے معیار پر جانچیں؟ لیکن کچھ لوگ چونکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام خدا سچا ہے اور بالکل پرفیکٹ ہے، سائنس کو معیار بنایا اور خود ہی اس میں اور سائنس کی باتوں میں پھنس گئے۔ حالانکہ ذاکر نائک ایک، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک عالم بندہ ہے، لیکن اس نے بھی یہی کام کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور ایسے لوگ ہیں، احمد دیداد بھی ہے جو کہ ذاکر نائک کا استاد ہے، اس نے بھی یہی کام کیا اور دعویٰ کر دیا کہ دیکھو جی سائنس تو قرآن مجید سے لی گئی، اور سائنس کا ماخذ ہی قرآن ہے، اور اللہ نے تو 1400 سال پہلے سائنس کو قرآن میں بتا دیا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن جو دعویٰ کرے اس کے دعوے پر سوال بھی اٹھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے ہی مجھے جو ہے وہ ریفرنس وغیرہ دیے جائیں کہ سائنس کس حد تک جو ہے وہ قرآن سے لی گئی ہے۔ مجھے حوالہ دیں۔ پہلی بات کہ سائنس کو معیار بنا کر قرآن کو نہیں پرکھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات کہ اب چونکہ دعویٰ کیا گیا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی مدرسے کا طالب علم ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی مولوی ہو، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سائنس پر پورا اترتا ہے۔ پورا اترتا ہے تو پھر جواب دو آپ لوگ، کیونکہ یہ بات کرتے ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی سائنس جو ہے وہ رکھ دی تھی، بتا دی تھی اپنی آیتوں کے ذریعے، تو پھر میں جو آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے ان کے جو ہے مد مقابل ان کا جواب چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہی بات کی کہ 21 کی 33 میں سورج کیسے مدار میں تیر ہے، کیونکہ سائنس تو کہتی ہے کہ سورج ساکن ہے اور باقی جو سیارے ہیں وہ اپنی اپنی آربٹ میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ قرآن 13:2 یعنی 13 نمبر سورت کی 2 نمبر آیت میں بھی یہی بات کرتا ہے
کہ سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام میں لگایا اور ہر ایک ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے، یعنی اس کا کوئی پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ سے چلتا ہے اور واپس اس نے اسی پوائنٹ پہ گھوم کر آنا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے، یعنی سورج کا تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ اس نے ادھر سے شروع ہونا اور پھر واپس ادھر آنا ہے، بلکہ وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے اور اس کو ساکن مانا جاتا ہے، اور وہ ساکن ہے، وہ ادھر ہی رہتا ہے بالکل۔ لیکن باقی جو سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں، وہ اپنا چکر مکمل کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سورج کس طریقے سے 13:2 کے مطابق جو ہے وہ سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام میں کیسے لگایا ہوا ہے، اور وہ کیسے ہر ایک اپنے وقت معین میں چلتا رہتا ہے۔ سورج کیسے چلتا ہے؟ سائنس تو کہتی ہے سورج اپنے صرف ایکسس کے گرد ہے اور اس کو ٹھہرا ہوا مانا جاتا ہے۔ سبھی لوگ، اور ہم نے خود بھی پڑھا کہ اس کو وہ ساکن ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے۔ پھر قرآن، اس کے علاوہ قرآن 31 کی 29 نمبر میں بھی اللہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند چلتے رہتے ہیں۔ بھئی سورج نہیں چلتا، سورج ٹھہرا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے اسے چلنا نہیں کہتے۔ سب سے پہلے سائنس پڑھو اور پھر دعویٰ کرو۔ اگر ایسے ہی آپ لوگوں نے دعویٰ کر دینا ہے تو پھر جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں بچے گا۔ کچھ لوگوں کی اصل میں اس بات کا جنون ہے کہ دیکھو جی اسلام تو سچا ہے، قرآن تو سچا ہے، اور دیکھو واحد قرآن مجید ہے جو کہ سائنس پر پورا اترتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں، سورہ کہف 18 نمبر سورۃ، اور اس کی 86 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ سورج جب غروب ہونے کے مقام پر پہنچا اور آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ لو جی ایک اور کہانی سن لیں۔ یہاں پر اس آیت میں سورج جو ہے وہ گدلے پانی یعنی سیاہ رنگ کے پانی جو ہے اس میں ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عقل کے اندھو، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ تو ہماری لینگویج ہے نا۔ کون سے سیاہ پانی میں ڈوبتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ جب زمین سورج کے گرد روٹیٹ کرتی ہے تو زمین کا حصہ جس پر سورج کی لائٹ پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جب پھر زمین گھوم جاتی ہے تو رات ہوتی جاتی ہے۔ زمین گھومتی ہے تو رات ہوتی ہے۔ سورج کس سیاہ پانی میں غروب ہوتا ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں آج ابھی اگر سورج غروب ہوتا دیکھوں تو وہ میری نظر سے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، وہ نیچے کو جا رہا ہے، یا تو پھر کسی نے ایسی انسانی آنکھ سے دیکھا اور اس کو اٹھا کے جی آیت بنا کر قرآن مجید میں لکھ دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سائنس قرآن مجید میں ہے تو پھر سورج کس سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتا ہے؟ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو میں نے پہلی ویڈیوز ریکارڈ کی بہت سارے ایسے ٹاپکس تھے، تو ان کے بعد کچھ رپلائی مجھے ایسے ملے، کچھ لائیو رپلائی بھی مجھے ایسے ملے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ تو ان باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ قرآن اور سائنس کے ٹاپک کو لیں اور وہ بیان کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کس حد تک جو ہے وہ سائنس پر پورا اترتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس پر بھی کر لیتے ہیں۔ اور اب یہ میری تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے اور قرآن جو ہے وہ سائنس کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے، بہت صدیاں پہلے اس میں سارا کچھ بتا دیا سائنس کے بارے میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں مجھے کہ سائنس جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے لی گئی، یہ قرآن جو ہے وہ کس